رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم وفی روایت لقد جاءکم رسول من انفسکم وروی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انه قال واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الامی وعلى آلہ وصحبہ وسلم تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد افضل الصلوات واکرم التسلیمات۔ نہایت قابل احترام منتظمین بصیرہ انسٹیٹیوٹ جناب کامران خلجی صاحب، نعمان صاحب، ہمارے دیگر بھائی، آپ سب خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے لیے بہت خوشگوار مسرت ہے کہ ایک بار پھر آپ حضرات کے ساتھ بیٹھنے کا اور گفتگو کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی بصیرہ انسٹیٹیوٹ کے ساتھ وابستگی کا 1 سالہ تجربہ رہا، بلکہ 1 سال سے زائد کا۔ آج ہمیں جس عنوان پر گفتگو کرنی ہے اس کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت کے ساتھ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں کے ساتھ تعلق کے ساتھ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کے ساتھ تعلق کیسا ہوتا تھا، یہ اتنا وسیع پہلو ہے کہ اس کے اگر ڈائمنشنز میں سے ایک ڈائمنشن لیا جائے اور اس ایک ڈائمنشن پر ہی بندہ گفتگو کرتا رہے تو شاید کئی نشستوں کی بات بنے۔ یہ میں بات مبالغے کے طور پر نہیں کہہ رہا، بلکہ علی وجہ البصیرت کہہ رہا ہوں، اور اس بات کے کہنے کا ایک چھوٹا سا شاہد ہے میرے سامنے، وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ ہمارے بچوں میں سے میری نگرانی میں کوئی 17 کے قریب بچے اب تک اپنا ایم فل کے تھیسس لکھ چکے ہیں، حدیث شریف کے اندر ڈگری لے چکے ہیں۔ ان میں سے ایک اسٹوڈنٹ کے میں نے ذمہ لگایا، توحید نام ہے، عبداللہ نام ہے ان کا، تو میں نے ان کو یہ کہا کہ آپ ایسا کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف خواتین کے ساتھ جو تعامل رہا ہے اس تعامل کو بھی آپ منحصر رکھیں 4 کتابوں پر، سنن اربع جنہیں ہم کہتے ہیں، کہ سنن نسائی ہے، سنن ترمذی ہے، سنن ابی داود ہے، سنن ابن ماجہ ہے۔ تو اس بچے کے یہ ذمہ لگایا کہ بیٹے آپ ایسے کرو کہ ان 4 سنن کی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواتین کے ساتھ تعامل کی روایات کو اکٹھا کرو، ہم ان کی تخریج کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، ان پر احکام لگاتے ہیں اور اس سے استنباط کرتے ہیں فوائد کا۔ تو آپ سن کر حیران ہوں گے کہ ہمیں 100 سے زائد احادیث ملی، اور ان احادیث کے اندر پھر ہمیں خاصا تنوع ملا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلم خواتین کا ایک باب بنانا پڑا، غیر مسلم کا الگ بنانا پڑا۔ پھر مسلم خواتین کے اندر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ دار خواتین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات، آپ کی بنات اطہار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندانی رشتہ داریاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سسرالی رشتہ دار خواتین، اور سارا کام کرنے کے بعد یہ اندازہ ہوا کہ ہم نے عنوان کوئی زیادہ بڑا لے لیا ہے، اور مجھے بھی احساس ہوا، میں نے بچے کو تو احساس نہیں دلایا، لگا یہ کہ کہیں اس کی ہمت نہ ٹوٹ جائے، تو مجھے یہ لگا کہ اگر ہم اس کو اور نیرو کر لیتے، جیسے کہ ہم ریسرچ میتھڈالوجی میں اپنے بچوں کو کہا کرتے ہیں، تو اور نیرو کر کے بھی شاید ہم اگر کوئی عنوان لیتے تو بہت آسانی سے اسے جسٹیفائی کر لیتے۔ یہ میں نے آپ کو عرض کیا کہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواتین کے ساتھ تعامل کا ایک کام جو ایم فل لیول کا تھا، اس میں ہمیں 100 سے زائد احادیث ملی اور اس پر ہمیں کام کرنے کا موقع ملا۔ تو تعامل کی اتنی جہتیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ان ساری جہتوں کے اوپر تفصیلی طور پر بات کرنے کے بجائے اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعامل کے جو کریکٹرسٹکس ہیں، جو ٹریٹس ہیں، ان ٹریٹس میں سے ایک ایک کو لیتے جائیں اور اس کی چند مثالیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے لے کر آپ کے سامنے رکھتے چلے جائیں تو شاید ہمیں اپنی عملی زندگی میں بہت کچھ سیکھنے کا موقع مل سکتا ہے۔
ایک غیر معمولی ٹریڈ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غیر معمولی خوبی، غیر معمولی پہلو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمیونیکیشن کا ہمیں ملتا ہے، معاشرتی ارتباط کا ہمیں ملتا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امپیکٹ چھوڑنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے ایک دفعہ ملے ہوں، 2 دفعہ ملے ہوں، 10 دفعہ ملے ہوں، 20 دفعہ ملے ہوں، جس سے جتنی دفعہ ملے ہیں ہر دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ملنے کا ایک امپیکٹ تھا، اور وہ امپیکٹ اتنا گہرا تھا، اتنا عمیق تھا، اور اس کے اثرات اتنے اندر تک، اتنا انکلکیٹڈ تھا اس صحابی کے اندر کہ وہ عمر بھر اس کو چیریش کرتا رہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے ساتھ معاملہ ہوا تھا اور آپ نے یوں کیا اور یوں کیا۔ میں آپ کو ایک مثال عرض کرتا ہوں، بڑی دلچسپ مثال ہے۔ ایک صحابی ہیں جن کی عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وہ ہوش کا جو زمانہ تھا ان کا، وہ 5 سال تھا جب ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، اور غالباً اس کے بعد پھر ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے استفادے کا موقع نہیں ملا، اور 5 سال کی عمر میں ہی آپ علیہ السلام کی رحلت ہو گئی، آپ کا انتقال ہو گیا۔ ان سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ تم نے ماذا حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کریکٹرسٹکس میں سے، ٹریٹس میں سے، خوبیوں میں سے، جنہیں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے شمائل کا نام دیا ہے، شمائل میں سے، شمائل شمیلہ کی جمع ہے اور خوبصورت چیز کو کہتے ہیں، کہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل میں سے کیا ملا؟ انہوں نے بڑی دلچسپ بات فرمائی اور ایک واقعہ ذکر کیا اپنی زندگی کا، اور وہ واقعہ اصل میں میرے اس پوائنٹ کو انڈورس کر رہا ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں رکھا ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایک دفعہ ملے یا بارہا ملے، ایک چیز جو بڑی گہری ہوتی تھی وہ آپ کا بہت گہرا، مثبت، بڑا خوبصورت تأثر اگلے کے دل میں قائم ہوتا تھا۔ یہ کہتے ہیں کہ حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجتینی مجہا علی وجہی وانا ابن 5 سنین، مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات یاد ہے، اور وہ بات کوئی ارشاد نہیں ہے کہ میں آپ کو یہ کہوں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عام صحابی تو کیا کہتے ہیں، آپ ان سے پوچھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فرمایا تو کہتے ہیں ہاں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کذا، حضرت عائشہ کہتی ہیں قال رسول اللہ، کبھی کبھی کہتی ہیں فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن یہ 5 سال کے نوجوان، جن کو 5 سال کا بچہ بلکہ آپ کہیے، یہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یا حاضر ہوا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے منہ پر 2 پانی کے چھینٹے مارے، اور وانا ابن 5 سنین، اور میری عمر اس وقت 5 سال تھی۔ یہ امپیکٹ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میری ذات پر۔ اس کو ذرا غور سے دیکھیے کہ اصل میں اور آپ جب معاشرتی ارتباط کر رہے ہوتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بچوں سے معاشرتی ارتباط کر رہے ہوتے تھے تو کیا فرق ہوتا تھا۔ میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے یہ نوجوان گزرا ہوگا، چھوٹا سا بچہ 5 سال کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال آیا ہوگا کہ اب نہ تو یہ نماز کا مکلف ہے، نہ روزے کا مکلف ہے، نہ حج کا، نہ زکوٰۃ کا، نہ شرائع اسلام کا، نہ جہاد کا، ہم نہ اس سے کوئی اس طرح کی بات کر سکتے ہیں، لہٰذا اس سے کیا بات کی جائے کہ جس کا کوئی امپیکٹ اس کے پاس رہ جائے، کل کو اس سے بھی لوگوں نے کہنا ہے تم بھی تو صحابی ہو، تم نے بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، تو بتاؤ کیا دیکھا ہے۔ تو اس وقت یہ بڑا ڈپرائیوڈ فیل کرے گا کہ یار میں کیا بتاؤں، مجھے تو کچھ یاد بھی نہیں ہے آپ نے کیا فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موسم دیکھا ہوگا، اور غالب گمان یہ ہے کہ موسم گرمیوں کا ہوگا، آپ جانتے ہیں مدینہ منورہ کا ماحول گرم ہی رہتا تھا زیادہ تر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی لیا، اور پانی لے کر اس کو اپنے منہ مبارک میں لیا، اور منہ مبارک میں لے کر جیسے ہم کلی کرتے ہیں، اور بچے بچپن کے اندر آپ نے دیکھا ہے ایک دوسرے کے اوپر پانی چھڑکتے ہیں، اور گرمیوں میں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جو بیلون ہوتا ہے جسے ہم اردو میں کیا کہتے ہیں، غبارہ بازی چل رہی ہوتی ہے نا گرمیوں میں محلوں میں، کہ وہ چھوٹے چھوٹے بیلونز ملتے ہیں یہ اسٹیشنری والوں سے اور دکانوں والوں سے، اور اس کو بیلون کو بھرتے ہیں اور بچے ایک دوسرے پہ مار رہے ہوتے ہیں، گویا ایک طرح کی بہت ہی ایک اچھی ایکٹیویٹی ہوتی ہے، سرد گرمی بھی ہوتی ہے، ٹھنڈے پانی کا احساس ہو، اور اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ مبارک کے اندر پانی لیا اور اس کو منہ کے اندر گھمایا اور ایسے کیا ان پر۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دفعہ ایسے کیا ہوگا تو دیکھنا چاہا ہوگا کہ اس کا امپیکٹ کیا پڑتا ہے اس بچے پر، محسوس کیا کہ ہی ہیز ٹریمنڈسلی انجوائڈ اٹ۔ تو آپ نے پھر ایک اور لیا اپنے منہ مبارک کے اندر پانی کا، منہ مبارک میں پانی لیا، اور پھر دوبارہ ایک اور مج کیا، اس کو عربی زبان میں مج کہتے ہیں،
وہ ایک تو پنجابی میں مج ہوتی ہے نا، ایک عربی کا مج ہوتا ہے، تو وہ مج جو ہے آپ علیہ السلام نے دوبارہ مج کیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس بچے پر اپنا امپیکٹ چھوڑنا ہے. میں نے جیسے ابو بکر پر امپیکٹ چھوڑا ہے، اپنا عمر پر چھوڑا ہے، اور کوئی ابو بکر سے پوچھتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، تو ابو بکر فر 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 بتانا شروع ہو جاتے ہیں. انس پر چھوڑا ہے، عائشہ پر چھوڑا ہے، حفصہ پر چھوڑا ہے. کوئی آ کر ان سے کچھ پوچھتا ہے تو اتنا امپیکٹڈ ہیں، وہ اتنا ڈیپ امپیکٹ ہے میرا کہ وہ فر فر بتانا شروع ہو جاتے ہیں. کل کو اس سے کوئی پوچھے گا کہ یار آپ نے بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، تو ذرا کچھ بتائیں، تو یہ پہلی بات یہ کرے گا کہ وہ تو بڑے لائیولی تھے، اور بچوں کے ساتھ تو بڑی محبت کرتے تھے، اور بچوں کے ساتھ تو وہ بچوں کے لیول کے اوپر اتر کر معاملہ کرتے تھے. لہٰذا میرے ساتھ انہوں نے 63 سال کی عمر کے اندر ایسے معاملہ کیا جیسے وہ بھی 5 سال کے تھے اور میں بھی 5 سال کا تھا، اور انہوں نے میرے پر اس طرح 2 مج جو ہے وہ میرے اوپر کیے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا لازمی حصہ تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی سے ملتے تھے تو اس ملنے کا امپیکٹ اتنا گہرا ہوتا تھا کہ وہ جا جا کے بتاتا تھا کہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے میں کس کے پاس سے آیا ہوں. ایک اچھا اس میں کوئی مسلم غیر مسلم کا فرق، اس کے اندر کوئی اپنے اور پرائے کا فرق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں یہ نہیں ہوتا تھا. ایک واقعہ ہے بڑا مشہور، آپ جانتے ہیں کہ ایک صاحب آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غالباً ایک جنگ سے واپسی پر آرام فرما رہے تھے. یہ صاحب تشریف لائے اور انہوں نے آ کر، بدو تھے، دیہات کے رہنے والے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر سے پکڑ لیا یہاں سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے کرتے جا رہے تھے اور دباؤ ڈالتے جا رہے تھے، اور آپ سے پیسوں کا مطالبہ کر رہے تھے، مال کا مطالبہ کر رہے تھے. دیہاتی صحابی تھے اور بار بار مال کا مطالبہ کر رہے تھے، اور مطالبے میں اتنی شدت تھی کہ پیچھے کیکر کا درخت تھا، آپ پیچھے ہوتے چلے گئے، حتیٰ کہ آپ علیہ السلام کے کندھوں سے چادر بھی نیچے گر گئی ان کے مطالبے کی شدت کی وجہ سے. تو آپ نے فرمایا کہ یار کیا بات ہے، کیا چاہیے؟ تو انہوں نے کہا ہمیں بھی کچھ دیں، سنا ہے آپ پیچھے طائف میں دیتے آ رہے ہیں اور اسی طرح آپ حنین میں دیتے آ رہے ہیں، تو ہمیں بھی دیں، ہمیں بھی ضرورت ہے. تو آپ نے پوچھا کہ یہ دونوں وادیاں دیکھ رہے ہو، 2 پہاڑ تھے اس جگہ پر. انہوں نے کہا جی 2 پہاڑ ہیں. آپ نے فرمایا اس کے اندر جتنی بکریاں ہیں وہ دیکھ رہے ہو؟ کہا جی دیکھ رہا ہوں. کہا ساری لے لو. اور وہ صحابی جو تھے یا وہ صاحب جو تھے وہ کچھ دیر تو عجیب ایک کیفیت میں رہے، حیرانی اور تحیر کی، کہ میں تو اس لیے سوچ رہا تھا کہ یہ ایک پہاڑ ہے، یہ دوسرا پہاڑ ہے، تو مجھے کہیں گے کہ اچھا جاؤ اس پہاڑ میں سے جو تمہیں سب سے اچھی بکری لگتی ہے وہ لے لو، اس میں سے 1 اونٹ لے لو، 2 اونٹ لے لو، 4 لے لو، 10 لے لو، 12 لے لو. آپ نے تو مجھے یہ کہہ دیا کہ ان دونوں وہ بیت المال کے تھے، بائی دا وے بیت المال کے اونٹ چر رہے تھے، اور بیت المال کے جانور مواشی جو ہوتے ہیں وہ چل رہے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو دونوں پہاڑوں کے درمیان جگہ ہے نا، ان دونوں پہاڑوں کے درمیان میں جو جگہ ہے، اس جگہ کے درمیان جتنے مویشی اس وقت گھوم پھر رہے ہیں سب تمہارے ہوئے، میاں کیوں گھبراتے ہو؟ اتنا امپیکٹ ہوا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دینے کا کہ اپنی قوم کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ اللہ کے بندو اسلام قبول کر لو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہو جاؤ. وہ اتنا دیتے ہیں کہ ان کو فقر کا بھی اندیشہ نہیں ہوتا. یہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امپیکٹ ہے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملنے والوں پر فوری طور پہ آ رہا ہو. ایک تو یہ کہ بڑا لمبا تاثر. دوسری چیز جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں ہوتی تھی وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اتنی تعریف کرنا. ہاں ایک بات جو ضمناً عرض کرنا چاہوں گا اور بڑی اہم بات ہے، ہمیں فقہ السیرہ کیا ملا اس حدیث سے جو میں نے آپ کو عرض کی، بچے والی روایت 5 سال کی. اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ آج تو نہ وہ نماز کا مکلف ہے، نہ روزے کا، نہ حج اور زکوٰۃ کا. لہٰذا آج سے 5 سال بعد، 7 سال بعد، 10 سال بعد جب وہ مکلف ہوگا تو خدا را آج اس سے ایسے ملیے کہ آج سے 10 سال بعد آپ اس سے منہ دکھانے کے قابل ہوں اور بات کرنے کے قابل ہوں. ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ بچہ آیا اور ہم کسی کے گھر میں چلے جائیں یا ہمارے گھر میں کوئی بچہ آ جائے اور ہم تھوڑا سا دینداری اختیار کر لیں، 5 وقت کی نماز شروع کر دیں، کوئی زکوٰۃ ادا کرنی شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ توفیق دے دے ایک آدھ حج عمرہ کریں، تو وہ 5 سال کے بچہ جیسے ہی ہمیں نظر آتا ہے نا تو اوے ادھر آؤ، نماز پڑھی ہے؟ کہتے ہیں نہیں. اگر 2 باتیں ہیں، یا تو وہ بچہ سچا ہے یا وہ بچہ جھوٹا ہے، یا تو اس کو سچ کی عادت ہے. اگر اسے سچ کی عادت ہے تو وہ کہے گا نہیں پڑھی، اور وہ یہ کہنے میں حق میں جانب ہے کہ ابھی اس کو نماز کا اس طرح مکلف شریعت نے قرار نہیں دیا کہ جیسے آپ صبح فجر پڑھتے ہیں، ظہر پڑھتے ہیں، عصر پڑھتے ہیں، مغرب پڑھتے ہیں، عشاء پڑھتے ہیں، ایسے ہی وہ پڑھے.
تو اس نے بے دھیانی کے اندر کہہ دیا کہ نماز نہیں پڑھی. تو آپ کہتے تمہیں شرم نہیں آتی؟ کتنے سال کے ہو گئے؟ تو 5 سال کے ہو گئے ابھی تک تم نے نماز پڑھنی شروع نہیں کی. نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کر سکتے تھے ان سے کہ تم آئے تھے بھی مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھنے کے لیے؟ نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے اچھا رمضان کا مہینہ ہے، آپ کسی کے گھر چلے جائیں روزہ کھولنے کے لیے، یا آپ کے گھر کے اندر کوئی آ جائے روزہ کھولنے کے لیے، تو آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ آج تو افطاری اس کو ملے گی جس نے روزہ رکھا ہے. وہ جو 5 سال کا 6 سال کا بچہ ہوتا ہے، انکل میں نے تو روزہ نہیں رکھا تو تمہیں افطاری نہیں ملے گی. آپ کیا امپیکٹ چھوڑ رہے ہیں اپنا؟ آپ شریعت کا کیا تصور پیش کرنا چاہ رہے ہیں اس بچے کو کہ کل کو جب یہ 10-12 سال کا ہوگا تو یہ آپ سے چھپتا پھرے گا کہ یار یہ تو وہی آدمی ہے جس نے 5 سال کی عمر مجھے نہیں بخشا تھا، آج تو بالکل ہی نہیں بخشے گا. آج تو یہ کہے گا کہ ذرا اپنے گوگل کے اس میں جا کے مجھے اپنے جو ہے نا وہ سٹیمپس جو ہوتی ہیں، ٹائم سٹیمپ ہوتا ہے، اس میں بتاؤ کہ تم 7:05 پہ مسجد کے اندر تھے یا نہیں تھے، لیٹ می چیک ویدر یو ور ان دا ماسک اور ناٹ. نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کیا تقاضا ہے اور اس وقت کیا بات کرنی ہے، کس طرح بات کرنی ہے، کتنی بات کرنی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا خیال کر رہے ہوتے ہیں. دوسری مثال آپ کو جو عرض کر رہا تھا، ہمارے اپنے خاندان کے لوگوں سے ملنے ملانے کا کیا معاملہ چل رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، میں اور آپ جانتے ہیں، معروف بات ہے، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ. یہ جعفر بن نبی طالب ہیں، حضرت علی کے بھائی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اس لیے بھی زیادہ پسند تھے کہ حضرت حمزہ کے ساتھ بھی تعلق تھا بڑا گہرا، اور حضرت حمزہ کا جب انتقال ہو گیا تو اصل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بہت چھوٹی تھی. اگرچہ حضرت علی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہیں، کزن ہیں، لیکن حضرت حمزہ اور حضرت جعفر کی عمریں تقریباً قریب تھی، اور یہ ذرا بڑی عمر کے تھے، تو گویا آپ علیہ السلام کے ایک طرح سے ایج فیلو نہیں تھے، تو ایج کے قریب کے لوگ تھے. تو ظاہر ہے ان کے ساتھ جو وابستگی تھی وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نہیں تھی. حضرت جعفر آپ جانتے ہیں ہجرت حبشہ کر کے حبشہ چلے گئے، مکی عہد میں ہی حبشہ چلے گئے، بڑی لمبی مسافرت رہی. کبھی آپ میپ کے اوپر دیکھیے کہ کہاں مکہ کہاں حبشہ، ایک ڈیفرنٹ انوائرمنٹ ہے، حتیٰ کہ بالکل ایک ڈیفرنٹ جو ہے وہ کانٹیننٹ ہے. آپ افریقن کانٹیننٹ میں ہیں. آپ جدہ کراس کریں تو جدہ کراس کر کے آپ سوڈان پہنچتے ہیں، اور سوڈان یہ سارا ایریا ایجپٹ ہے، اور پھر یہ سارا افریقن ہارن ہے، سارا یہ افریقہ کہلاتا ہے. تو آج کے ترقی یافتہ دور کے باوجود بھی اگر آپ کو کوئی کنیکٹنگ فلائٹ ملے ساؤتھ افریقہ کی، آپ کو کنیکٹنگ فلائٹ ملے کینیا کی، آپ کو کنیکٹنگ فلائٹ ملے ایجپٹ کی، تو آپ جب وہاں پہنچتے ہیں تو آپ کو کوئی چیز مانوس نہیں لگتی. یہاں آپ کو انڈا پراٹھا ملتا ہے ناشتے کے اندر، وہاں جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو پھول کھانا پڑتا ہے. تو پھول تو ویسے کوئی اچھی چیز نہیں ہے، نہ پھول بنانا اچھا ہے نہ پھول کھانا اچھا. تو آپ کہتے ہیں یار یہ کہاں پھول میں پھنس گئے ہم، مصر والے سارے پھول کھا رہے ہوتے ہیں. انوائرمنٹ وہاں کی مختلف ہے، لباس وہاں کا مختلف ہے، اسپائسز وہاں کے مختلف ہیں، کلچر اینڈ ٹریڈیشن وہاں کا مختلف ہے، لینگویج وہاں کی مختلف ہے. تو ایک آدمی ہے جو بہت ہی ڈیفرنٹ سینیریو میں رہا، اور 8-10 سال رہا، اس حد تک رہا کہ اس نے وہاں شادی کر لی، بچے ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے مقام پر تھے اور خیبر فتح ہو گیا تھا. اور حضرت عائشہ سے پوچھیے کہ خیبر کی کیا اہمیت ہے، اکنامک اہمیت اگر خیبر کی جاننی ہے تو حضرت عائشہ سے پوچھیں. حضرت عائشہ کہتی ہیں ہم بھوکے ہی رہے مدینہ میں جب تک خیبر فتح نہ ہوا. جب خیبر فتح ہو گیا تو ایز اف کہ جناب کوئی ایڈ آ گئی آج کے دور کے مطابق کہ جی وہ IMF کی فلان جگہ سے کوئی ایڈ آ جائے، تو جیسے آپ کہتے ہیں کہ جناب اب تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، اب تو یہ ڈیٹس بھی ختم ہو جائیں گے اور فلان چیز بھی ختم ہو جائے گی. خیبر کا فتح ہونا اتنی بڑی بات تھی، اتنی بڑی بات تھی کہ حضرت عائشہ یہ کہتی ہیں کہ خیبر کے فتح ہونے کے بعد پھر ہم کبھی بھوک کا شکار نہیں ہوئے، وارے نیارے ہو گئے. اتنا زیادہ مال ملا، اتنی زیادہ زمینیں ملی خیبر کی کہ سارے خیبر کو جب تقسیم کیا گیا تو ایک ایک کے ذمے پتہ نہیں کتنے کتنے کنال اور کتنے کتنے مربع جگہ آئی. خیبر فتح ہوا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو خیبر کے فتح ہونے کو مدینہ منورہ کی اکنامک امپاورمنٹ کے تناظر میں دیکھ رہے ہیں کہ اب مدینہ منورہ کے اندر میرے اصحاب صفہ کا کچھ بن جائے گا. اب یہ اصحاب صفہ جن کے اوپر کپڑا ہوتا ہے، تو کتاب اللباس کے اندر روایت آتی ہے کہ وہ مسجد نبوی کے اندر داخل ہوتے تھے تو ایک ہی کپڑا ہوتا تھا، اس کو اپنی گردن میں یہاں باندھتے تھے جیسے آپ بب باندھتے ہیں، اور اس کو پیچھے سے آگے لے آتے تھے اور پھر اسے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے بیٹھتے تھے، اس لیے کہ اگر پکڑ کے نہیں بیٹھیں گے تو جسم کا ننگیز ظاہر ہوگا. یہ اصحاب صفہ کی کیفیت تھی عمومی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو خیبر کی کھجوریں دیکھتے ہوں گے، خیبر کی زمینیں دیکھتے ہوں گے، کہتے ہوں گے میرے اصحاب صفہ کا کام بن گیا، میرے بدر اور احد کے شہداء کے بچوں اور بیواؤں کے لیے سسٹیننس کا بندوبست ہو گیا.
کیا خوشی ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیبر فتح ہونے کی. اور صحابہ کو دیکھتے ہوں گے کہ چلو اب ان کی تونگری ہو گئی, ان کی مشقتیں دور ہو گئی, انصار نے بڑا کوآپریٹ کیا ہے, انصار نے بڑا ان کے ساتھ اسسٹنس کی ہے. ابھی آپ اس سیلیبریشن میں ہیں, صحابہ اس سیلیبریشن میں ہیں کہ خیبر فتح ہو گیا, اچانک ایک بہت بڑی خبر سننے کو ملی کہ وہ لوگ ہمارے بھائی جو اہل مکہ کے ظلم و ستم کا شکار تھے اور مدینہ منورہ نہ آ سکے اور اس سے پہلے مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے تھے, وہ سارے لوگ نہ صرف یہ کہ پہنچ گئے ہیں بلکہ مدینہ میں جب آئے ہیں تو ان کو سمجھ نہیں آئی کہ مدینہ میں تو کوئی ہے نہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو خیبر میں ہیں, تو they could not stop themselves, اور وہ سارے کہاں آ گئے ہیں, خیبر میں آ گئے. اور ان میں آگے کون ہیں, جعفر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر کو دیکھا, اوئے ہوئے ہوئے, اور دیکھنے کے بعد کتب حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر کو گلے لگا لیا اور دیر تک گلے لگائے رکھا اور چومتے تھے, اور بار بار اللہ کی قسم اٹھا کر یہ کہتے تھے واللہ لا ادری افرح انا بفتح خیبر ام بقدوم جعفر, اللہ کی قسم مجھے سمجھ نہیں آتی مجھے خیبر کے فتح ہونے کی خوشی زیادہ ہے یا جعفر کے آنے کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے خاندان کے لوگوں کے ساتھ تعامل کہ جب آپ کے گھر میں کوئی آئے, آپ کے پاس کوئی آئے, تو اس کو کیا ہونا چاہیے, اس کو پتہ چلنا چاہیے کہ جناب ہمارا اس کا خون کا تعلق ہے, ہمارا اس کا نسب کا تعلق ہے, ہمارا اس کا سحر کا تعلق ہے. سحر کا تعلق کہتے ہیں جو ہمارا ویڈ لاک کا تعلق ہوتا ہے, جو ہمارا سسرال کا تعلق ہوتا ہے, اس کو سحر کا تعلق کہتے ہیں. قرآن نے اس کو بہت بڑی نعمت کے طور پر ذکر کیا, وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسَحْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا, کہ یہ بہت بڑا سحر کا تعلق, بہت بڑا تعلق ہے. یہ بھی تو ایک معاشرت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں. مجھے اور آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیے ذرا, میں نے آپ کے سامنے یہ ساری کیفیت اس لیے رکھی تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ کہاں خیبر کا فتح ہونا کتنی بڑی خبر ہے, اور کہاں جعفر کا آنا جو کزن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم اٹھا رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ he really meant what he said, کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو اگر ہم کسی کمپیوٹر پر لگا لیتے, کسی LED پر لگا لیتے, تو اس کے اندر جو خوشی کی ریز تھی ان کو اگر کمپیریزن کرتے, ہم کہتے جعفر, اور پھر دیکھتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر خوشی کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں, اور ہم کہتے خیبر, تو پھر پتہ چلتا, تو ہم دیکھتے اور ہم کہتے کہ نہیں یار, یہ جب تم جعفر کا نام لیتے ہو نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی الگ ہی کوئی زیرو بم ہوتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کی کیفیت, کیا میری اور آپ کی یہی کیفیت ہوتی ہے؟ کیا ہم اور آپ خوشیوں کے اظہار میں, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ خوشیوں کے اظہار میں, اپنے محبت والوں کے ساتھ خوشیوں کے اظہار میں اس درجے کی خوشی کا اظہار کرتے ہیں؟ یہ تو خوشی تھی. اب آئیے غم کی طرف. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ عثمان بن مظعون کا انتقال ہو گیا ہے. سب سے پہلے شخص, سب سے پہلے صحابی جن کا مدینہ منورہ میں انتقال ہوا ہے وہ حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا عثمان ابن مظعون کا انتقال ہو گیا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, اور کتب حدیث کی روایت ہے کتاب الجنائز کی, ساروں نے ذکر کی, کتاب الجنائز کی تمام میرے خیال مصادر کے اندر بخاری سے لے کر ابن ماجہ ابو داؤد تک آپ کو مل جائے گی یہ روایت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان ابن مظعون سے مل رہے ہیں, اور عثمان ابن مظعون سے مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کا انتقال کے بعد آپ نے ان کا ماتھا چوما, گال چومے, اور روایات کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں کے آنسو جو ہے وہ عثمان کے چہرے پر گر رہے تھے, عثمان بن مظعون کے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اکتفا نہیں فرمایا, بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام قبر میں اترے ہیں عثمان ابن مظعون کی, اور قبر میں اتار کے ان کو پھر ساتھ یہ کہا کہ میں اس کے لیے شفاعت کرتا ہوں, اور اس کے لیے میں اللہ کے ہاں جو ہے وہ قیامت کے دن شفیع بنوں گا. میں نے جب یہ حدیث پڑھائی بچوں کو کتاب الجنائز میں, تو اچانک یہ خیال آیا کہ اتنا ربط اور اتنا اظہار محبت اور الفت کا عام طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کسی کے لیے نہیں کیا. اور بھی تو لوگ فوت ہوئے ہیں نا, سعد بن معاذ بھی فوت ہوئے ہیں, اسی طرح دیگر حضرات کا بھی طبی موت جن کی ہوئی ہے مدینہ منورہ کے اندر. تو میں نے رجال کی کتب میں جب جا کے دیکھا تو پتہ چلا کہ عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک طرح سے ایک کزن بنتے تھے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا بہت شدید ادراک تھا کہ میرا یہ جو کزن ہے یہ بیچارہ پہلے
ہجرت حبشہ اولیٰ میں گیا، وہاں سے واپس آیا، پھر دوبارہ دوسری ہجرت حبشہ کی، اور وہاں سے مدینہ منورہ میں آیا، اور ابھی آ کر کچھ دن ہی ٹھہرا تھا، ہم تو ابھی سوچ رہے تھے ہاتھ شاد پیلے کرتے ہیں اپنے کزن کے، اس کی شادی کراتے ہیں، اس کی لائف کو تھوڑا سا سیٹل کرتے ہیں، کہ یہ انتقال کر گیا۔ تو اس سارے پیکج کو ذہن میں رکھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عثمان بن مظعون کو چوم رہے ہیں اور اپنے غم کا اظہار کر رہے ہیں، اپنے آنسوؤں کو۔ تو کیا میں اور آپ آج کل جب غم کا اظہار کرتے ہیں اپنے کزن سے، اپنے بھائی سے، اپنی بہن سے، اپنے بھتیجے سے، اپنے بھانجے سے، کیا ہمارا رویہ ایسے ہوتا ہے اظہار میں؟ یہ معاشرت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انٹریکشن ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اس کے اندر بہت سارے ایلیمنٹس، ایک تو تأثر کا ایلیمنٹ، کہ آپ جس سے مل رہے ہیں تو اس وقت جس طرح کے تأثر کا اظہار کرنے کی ضرورت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے تأثر کا اظہار کر رہے ہیں۔ آپ کتب سیرت کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، کتب حدیث کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ربط اور تعلق ہے بطور ایک بیٹی اور باپ کے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں محدثین نے لکھا ہے، اور صحابہ نے اس کو بہت فریکوینٹلی کوٹ کیا ہے اس واقعے کو۔ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی مزاج یہ تھا کہ آپ علیہ السلام کی مجلس میں جب فاطمہ آتی تھی تو کبھی ایسے نہیں ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ کو دیکھا ہو اور آپ کھڑے نہ ہوئے ہوں۔ صرف کھڑے ہونے کی روایت نہیں ہے، بلکہ آپ کھڑے ہوتے تھے، فاطمہ کا ماتھا چومتے تھے، فاطمہ کو گلے لگاتے تھے، اور جس چادر پر خود بیٹھے ہوتے تھے اپنی جگہ چھوڑ کر کہتے تھے بیٹی فاطمہ یہاں بیٹھو، اور وہاں فاطمہ کو بٹھاتے تھے اور پھر دوسری جگہ پر بیٹھتے تھے، اور پھر گپ شپ شروع ہو جاتی تھی، بات چیت شروع ہو جاتی تھی۔ اور صحابہ نے صرف یہاں تک اکتفا نہیں کیا، بلکہ کہا کہ یہ ایک ریسیپروکل ان ریٹن پیکٹ تھا باپ اور بیٹی کے درمیان، کہ فاطمہ جب ازواج فاطمہ ہو سکتا ہے حضرت حفصہ کے گھر آئی ہوں، حضرت عائشہ کے گھر آئی ہوں، حضرت ام سلمہ کے گھر آئی ہوں، یا مسجد نبوی کے اندر آئی ہوں، کچھ واقعات ہیں جن میں حضرت فاطمہ مسجد نبوی میں بھی آئی ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر جاتے تھے تو بیٹی کہتی تھی کہ ہن ساڈی واری ہے، تسی اپنے ٹائم تے اپنی واری کر لی، ہن ساڈی واری۔ کہا کہ حضرت فاطمہ کا بھی یہ معمول تھا کہ والد گرامی جب تشریف لاتے تھے تو حضرت فاطمہ بھی کھڑے ہوتی تھیں اپنے والد کے لیے، اور فاطمہ اپنے والد کا ماتھا چومتی تھی، والد کو گلے لگاتی تھی، اور پھر جس جگہ بیٹھی ہوتی تھی وہاں اپنے والد کو بٹھا کر کہتی تھی ابا جی یہاں بیٹھے ہیں، آپ تشریف رکھیں۔ مجھے اور آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے اور غور کرنے کی ضرورت ہے، آخری دفعہ کب ہم نے اپنی بیٹی کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے؟ ایک دفعہ بتا دیجئے۔ چلیے باقی تو میں یہ نہیں کہتا کہ کنسسٹنٹلی، تو میرا خیال ہے کوئی اللہ کا ولی تلاش کرنا پڑے گا، ہمیں اشتہارات دینے پڑیں گے اخبارات میں اور بڑے رسائل اور جرائد میں، کہ اگر ایسا کوئی اللہ کا ولی آج کے دور میں موجود ہے جو اپنی بیٹی سے جب ملتا ہے تو کھڑا ہوتا ہے، چومتا ہے، اور صوفے پہ جس جگہ وہ بیٹھتا ہے، میں اور آپ ہر ایک کا اپنے گھر میں جو صوفہ ہوتا ہے نا جی، وہ اس کا ایک طرح کے کنگڈم ہوتا ہے، اور اس کی کنشپ ہوتی ہے اس صوفے کے اوپر، کہ یہ ابو کا صوفہ ہے، ابو اپنی جگہ سے نہیں ہلتے، ابو نے ادھر ہی بیٹھنا ہے، اسی صوفے پہ بیٹھنا ہے، ہمارے ٹیبلز طے ہیں، ہمارے صوفے طے ہیں، ہماری چیئرز طے ہیں۔ کب ایسے ہوا کہ میں نے زندگی میں ایک دفعہ کہا ہو کہ چلو آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشرتی اسوے پر عمل کرتے ہیں، بیٹی آج میں تمہیں اپنی جگہ بٹھاتا ہوں، اور اس لیے بٹھاتا ہوں کہ I want to make you feel like Fatima, and I want to be in the shoes of my Prophet peace be upon him، کہ وہ کیسے فاطمہ سے معاملہ کیا کرتے تھے۔ ایک اور واقعہ، ایک اور بیٹی کا واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی ہیں زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جانتے ہیں، معروف نام ہے زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خدیجہ کی صاحبزادی ہیں۔ ان کے خاوند تھے ابو العاص، بڑا لمبا واقعہ ہے، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ اسلام قبول کیا لیکن بہت دیر سے قبول کیا، اور حضرت زینب کے بہت دلچسپ واقعات آپ کو کتب حدیث میں ملتے ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر کے ابو العاص پکڑے بھی گئے ایک جنگ کے اندر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو العاص کو اس شرط پر چھوڑا کہ آپ جائیں گے اور جا کر میری بیٹی کو کم از کم کہاں بھیج دیں گے؟ مدینہ منورہ میں بھیج دیں گے، مجھے میری بیٹی دے دو، میں تمہیں کیا کر دیتا ہوں، آزاد کر دیتا ہوں، تم جاؤ اور جا کر آزاد ہو جاؤ۔ حضرت ابو العاص بہت شاندار آدمی تھے، اخلاق میں، کردار میں بہت شاندار آدمی، بعد میں اسلام بھی قبول کر لیا۔ تو
حضرت ابو العاص نے معاہدے کی پاسداری کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنی زوجہ کو اور آپ علیہ السلام کی بیٹی کو بھیج دیا۔ آپ علیہ السلام نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے ایک موقع پر۔ صحابہ نے دیکھا کہ اس دن نماز لمبی ہوتی چلی جا رہی ہے، سجدے لمبے ہو رہے ہیں، بڑا لمبا سجدہ ہوا۔ صحابہ کو سمجھ نہ آئی کہ آج لمبے سجدے کی وجہ کیا ہے، تو جب سجدہ ختم ہوا اور تو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور آپ کے کندھوں پر زینب کی بیٹی اور آپ کی نواسی امامہ چڑھی ہوئی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر امامت کروا رہے ہیں اور صحابہ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جب جانے لگے تو اس وقت آپ نے سنبھالا اپنی نواسی کو، رکوع میں گئے اور سجدے میں جانے سے پہلے گر نہ جائے ان کو اتار دیا اور اتار کے سائیڈ پہ رکھ دیا، اور اس کے بعد جب سجدے میں گئے تو وہ دوبارہ کندھوں پر سوار ہوئی اور پھر اگلی رکعت میں دوبارہ سوار کیا، حتیٰ کہ اپنی ساری نماز اس طرح پوری کی کہ امامہ کو اپنے کندھوں پر کھڑے ہوتے ہوئے سوار کر لیتے تھے اور اترتے ہوئے کیا کر لیتے تھے، اتار دیتے تھے کہ کہیں اس کو نیچے اترتے ہوئے تکلیف نہ پہنچ جائے، کوئی اس کو زحمت نہ ہو۔ اس پر ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس معاشرت پر اصل وجہ کیا تھی جس پر مجھے اور آپ کو غور کرنے کی ضرورت۔ یہ گھر گھر کی کہانی ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو ہم اپنی زندگی میں ہمارے لیے اپلیکیبل نہ ہو۔ اصل میں حضرت امامہ جو تھی وہ سنگل پیرنٹ کے ساتھ رہ رہی تھیں، ان کی والدہ تو موجود تھی لیکن والد کہاں تھے؟ مکہ مکرمہ کے اندر۔ اور روایات میں آتا ہے کہ طبیعت بھی ناساز رہتی تھی اکثر حضرت زینب کی۔ عین ممکن ہے کہ اس دن طبیعت بہت ناساز ہو زینب کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا ہو کہ آج زینب کی طبیعت بہت ناساز ہے، تو آج تو زینب اپنے آپ کو نہیں سنبھال پا رہی تو امامہ کو کیسے سنبھال پائے گی؟ تو آپ گئے ہوں زینب کے پاس اور کہا ہو کہ زینب تھوڑی دیر کے لیے امامہ میرے حوالے کر دو، تم بھی تھوڑی سی ریلیکس ہو جائے گی، امامہ میرے ساتھ باہر نکلے گی تو ریلیکس ہو جائے گی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال آ رہا ہے کہ امامہ کو لے کر تو آیا ہوں، لیکن اب امامہ کو اگر نماز میں الگ چھوڑتا ہوں تو اگر نماز کے اندر زینب کے کمرے کی طرف دوڑنا شروع کر دیا تو کون انشور کرے گا کہ زینب کے گھر پہنچی ہے یا نہیں پہنچی؟ اور میرا دل بھی اس میں پھنسا رہے گا، تو چلو آؤ آج نماز بھی پھر کس کے ساتھ پڑھتے ہیں؟ امامہ کے ساتھ ہی پڑھتے ہیں۔ اور میں اور آپ جانتے ہیں کہ انسان کو طبی طور پر امیوزمنٹ فیل ہوتی ہے بلندی کی طرف جانے میں۔ یہ جھولے سارے اسی سائیکولوجیکل لیجر کے نقطہ نظر سے بنائے جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ بچوں کے جھولے عام طور پر کیا ہوتے ہیں؟ پنگیں ہوتی ہیں، سی سا ہوتا ہے، اور جیسے جیسے بچے کی عمر بڑھتی جاتی ہے اس کی خواہش کیا ہوتی ہے کہ مجھے یہ والا جھولا لے کے دینا جو اتنا بلند ہوتا ہے، 50 میٹرز والا، 100 میٹرز والا، 200 میٹرز والا۔ تو اس وقت تو ظاہر ہے اس طرح کے کسی جھولے کا بندوبست کرنا ممکن نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود جھولا بن رہے ہیں امامہ کے لیے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے سے اٹھنے لگتے ہیں تو امامہ کو کہاں بٹھاتے ہیں؟ اپنے کندھے پر، اور امامہ کے لیے ایک امیوزمنٹ بن گئی ہے کہ نبی نانا جو ہے وہ جب اٹھتے ہیں تو مجھے امیوزمنٹ فیل ہوتی ہے، اور اٹھتے 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 مجھے اس امیوزمنٹ کا احساس ہوتا ہے۔ کتنے ہی نانے ہیں جن کی نواسیاں ان کے گھروں میں ہیں، کتنے ہی دادے ہیں جن کی پوتیاں ان کے گھروں میں ہیں۔ آخری دفعہ کب آپ نے یہ سوچا کہ آج بہو کی طبیعت خراب ہے، آج بہو کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے پتہ ہے کہ بہو کی طبیعت خراب ہے تو میں اسے اپنے ساتھ کیا کر لیتا ہوں، مسجد میں لے جاتا ہوں اور تھوڑا سا بہو کا ٹائم گزار دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو معاملہ یہ ہے کہ اگر بیٹی ایک ہفتے کے لیے گھر آ جائے تو اتفاق سے 1-2 دن اوپر ہو جائیں تو ہمیں یہ پریشانی ہونے لگ پڑتی ہے کہ اس نے تو پکا ڈیرہ ہی لگا لی ہے، یہ ابھی تک گئے نہیں ہے واپس۔ وہ جو اونرشپ کا احساس ہے بچی کا، وہ اونرشپ کا احساس اسے نہیں مل رہا ہوتا۔ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف اونرشپ کا احساس نہیں دے رہے بلکہ امامہ کو یہ احساس دلا رہے ہیں کہ بیٹا تمہارا والد اگر موجود نہیں ہے تو تمہارا نانا تمہارے والد کا قائم مقام ہے، تمہارا والد اگر تمہیں باہر لے کر گھما کر لے کر جا رہا تھا تو کوئی بات نہیں، میں بطور نانا کے تمہیں گھما کر لے۔ اور مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بھی معاشرت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ربط ہے لوگوں کے ساتھ جو آپ فرما رہے ہیں۔ تو مجھے بطور نانا کے، میں بھی نانا تو نہیں ہوا لیکن جب میں نانا ہو جاؤں تو مجھے بطور نانا کے یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ مجھے بھی تو ایسا نانا، کیا میں اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر نانا ہو سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بہتر نانا ہونا تو دور کی بات، کم از کم اتنے ہی نانا ہو جائیں کہ زندگی میں 1-2 دفعہ ہی اپنی نواسی کو مسجد میں صرف اس لیے لے جائیں کہ بیٹی آئی ہوئی آج کل سو رہی تھی، اور چونکہ سو رہی تھی تو لہٰذا اگر میں اس کو لے جاؤں گا مارکیٹ تک اور مارکیٹ سے واپس لے آؤں گا تو ذرا دل بہل جائے گا۔ ہمارا کام کیا ہوتا ہے؟ انہوں سنبھالو، میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں۔
ایز اف کہ نماز پڑھتے ہوئے جاتے ہوئے اس بیٹی کو لے کر جانا کوئی بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے، اور اس کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں؟ اپنی بیٹیوں کے ساتھ معاملہ، پوتیوں کے ساتھ معاملہ. پوتیاں آپ کی ظاہر ہے کہ اپنی حقیقی اولاد تو نہیں تھی، لیکن اسامہ بن زید کے ساتھ آپ کا جو معاملہ تھا وہ بالکل پوتوں والا معاملہ تھا. آپ کا حضرت جعفر کے بچوں کے ساتھ جو معاملہ تھا وہ بالکل کزن کا بیٹا تھا، تو لہٰذا پوتوں والا معاملہ تھا کہ جناب یہ ہمارے پوتوں کی طرح ہے یا ہمارے کزن کے بچوں کی طرح ہے. تو یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت کا ایک حصہ ہے. میں نے آپ کو عرض کیا کہ جس کے ساتھ آپ مل رہے ہیں اس کی ضروریات کا احساس کرنا، اس کے معاملات کا احساس کرنا. ایک چیز جو ہمیں اور آپ علیہ السلام کی معاشرت سے ملتی ہے وہ آپ علیہ السلام کا لیڈ کرنا ہے، اور آپ علیہ السلام کا سچویشنز میں اپنی پریزنس کا احساس دلانا اور سچویشن کو وینٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کرنا، سچویشن میں لوگوں کی توجہ کو اس ایشو اور کریٹیکل مسئلے سے ہٹا کر دوسرے مسائل کی طرف مبذول کرنا ہے. ایک واقعہ آپ کو عرض کرتا ہوں. یہ واقعہ مدنی عہد کے آغاز کا ہے، جب ہر وقت ایک دھڑکا لگا رہتا تھا. مدینہ منورہ میں جب مسلمان پہنچ گئے اور آ کر یہاں سیٹل ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، تو ابن ہشام میں بھی لکھا ہے، دیگر کتب سیرت کے اندر بھی یہ واقعہ آتا ہے کہ مشرکین مکہ نے ایک دھمکی آمیز خط لکھا انصار کو، اور یہ کہا کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ تم نے ہمارے بگوڑوں کو، ان کے الفاظ ہیں، ہمارے بگوڑوں کو اور ہمارے جو لوگ تھے ان کو پناہ دی ہے، اور ہم تمہیں دھمکی دے رہے ہیں کہ یا تو ان کو واپس کرو یا اس پناہ دینے کے کانسیکوینسز تمہیں بیئر کرنے پڑیں گے. اور پھر ایک لمبا سلسلہ شروع ہو گیا. کبھی کرز ابن جابر فہری آ کر حملہ کر رہے ہیں، کبھی کوئی آ کر حملہ کر رہا ہے. تو ہر وقت ایک انسرٹینٹی کی فضا رہتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں. حتیٰ کہ ایک بڑی دلچسپ واقعہ اس میں یہ آتا ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سا ولنریبلٹی کا احساس ہوا. خود آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ احساس ہوا کہ کاش رات کے اس پہر میری کوئی حفاظت کر رہا ہوتا، گھر کے باہر کوئی کھڑا ہوتا اور پہرا دے رہا ہوتا. تو آپ کمال جائیے صحابہ کی آپ علیہ السلام سے محبت اور الفت پر کہ آپ جب باہر نکلے تو آپ نے دیکھا کہ غالباً سعد ابن عبادہ یا سعد ابن معاذ باہر کھڑے تھے. تو کہا سعد تم رات کے اس پہر کیا کر رہے ہو؟ کہا اللہ کے رسول مجھے خیال آیا کہ آپ بہت ولنریبل ہیں، خدا نخواستہ کوئی اندر داخل ہو کے آپ کو نقصان نہ پہنچا دے، تو میں اس لیے کھڑا ہوں. ایسی ولنریبلٹی تھی کہ ہر وقت ایک دھڑکا لگا رہتا تھا کہ یہ مشرکین مکہ کوئی حملہ نہ کر لیں، کوئی معاملہ نہ ہو جائے. لیکن ایک دن بڑا عجیب معاملہ ہوا کہ ایک کھٹکے کی آواز سنائی دی مدینہ منورہ میں رات کے وقت، شور کی آواز سنائی دی. تو ویسے ہی آدمی بڑا وہ ویجیلنٹ رہتا ہے جن دنوں میں خدا نخواستہ کوئی جنگ ہو رہی ہو، جن دنوں میں خدا نخواستہ حالات ذرا مطمئن نہ ہو، اطمینان بخش نہ ہو. لیکن اگر اس کے ساتھ یہ بھی ہو جائے کہ یار خدا نخواستہ کوئی حملہ ہو گیا ہے یا کوئی حملہ ہونے والا ہے، یا انٹیلیجنس ایجنسیز کی رپورٹس یہ ہے کہ کسی قسم کا کوئی اندیشہ ہے کسی خطرے کا یا حملے کا، تو اس وقت ظاہر آدمی کی ویجیلنس بہت بڑھ جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مدینہ منورہ کے اندر صحابہ کرام نے کھٹکا سنا، باقاعدہ شور سنا کوئی. اور جب یہ شور سنا تو مدینہ منورہ والے لوگ ابھی باہر نکل رہے تھے، لوگ اپنے گھروں سے باہر آ رہے تھے آہستہ آہستہ آہستہ. ابھی لوگ اچھی طرح مدینہ منورہ کی گلیوں میں اکٹھے نہیں ہوئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غالباً حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے پر سوار مدینہ کے باہر سے تشریف لا رہے تھے اندر، اور آپ علیہ السلام کی گردن مبارک کے اندر تلوار لٹکی ہوئی تھی. عربوں کے ہاں دستور یہ ہوتا تھا کہ جب تلوار یوز کرنی ہے تو ہاتھ میں پکڑ لی، اور جب یوز نہیں کرنی ہوتی تو گردن میں لٹکا لیتے تھے کہ چلو جہاں ضرورت پڑے گی اتاریں گے اور استعمال کر لیں گے. حضرت عمر کے اسلام کے واقعے کے اندر بھی آپ کو کیا ملتا ہے کہ تلوار انہوں نے کہاں لٹکا رکھی تھی؟ گردن میں لٹکا رکھی تھی. تو نبی کریم ابھی صحابہ اچھی طرح اکٹھے بھی نہیں ہوئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں، اوالی مدینہ سے، مدینہ کے پیرافریزز سے باہر سے اندر کی طرف آ رہے ہیں. جابر ابن عبداللہ انصاری کے گھوڑے پر ہیں، اور گھوڑا بھی بے زین کے ہے، کوئی اس کو زین وغیرہ کچھ نہیں لگی ہوئی. اور آپ اندر آتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں؟ لم تراعو لم تراعو لم تراعو. بالکل ڈرنے والی کوئی بات نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی سچویشن نہیں بنی، کوئی ایمرجنسی نہیں ہے، ایوری تھنگ از فائن، ایوری تھنگ از فائن، ایوری تھنگ از فائن. اور آپ نے صرف اس پر اکتفا نہیں کیا،
آپ نے صحابہ کرام جو وہاں اکٹھے ہوئے تھے، ایک تو ان کو سیٹسفائی کر دیا کہ جو شور شرابہ ہوا تھا نا اس میں کوئی ڈرنے والی بات نہیں، ویسے کوئی شور ہوا، کوئی قافلہ آ کے رکا ہوگا، وہ کہیں کھیل رہے ہوں گے، کچھ ہنس کھیل رہے ہوں گے، کچھ شعر و شاعری کر رہے ہوں گے، اچانک انہوں نے کچھ کہا ہوگا، تو وہ چونکہ رات کا وقت ہوتا ہے تو دور دراز کی آواز بھی قریب کی محسوس ہوتی ہے، تو وہ جو دور دراز کا قافلہ ہے اس کی آواز اٹھتی آئی، تمہیں ایسے لگا کہ جیسے کسی نے حملہ کر دیا۔ لیکن آپ نے ساتھ ہی یہ کہا جابر ابن عبداللہ انصاری کو، یار جابر کتنا شاندار گھوڑا ہے آپ کا، اِنَّا لَوَجَدْنَاهُ بَحْرًا، گھوڑا نہیں ہے یہ تو سمندر ہے، اِنَّا لَوَجَدْنَاهُ بَحْرًا۔ میں اپنے بچوں سے عرض کر رہا تھا یونیورسٹی کے اور مدرسے کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کیوں فرمائی؟ اصل میں وہ جو شوق تھا کہ کوئی آیا ہے، کچھ حملہ ہوا ہے، اس کو آپ نے یہ کہہ کے تو ظاہر کر دیا کہ نہیں کوئی پریشانی کی، لم تراہو، کوئی ڈرنے والی بات نہیں، لیکن پھر بھی ذہن میں کوئی نہ کوئی خیال رہنا تھا کہ یہ آواز کہاں سے آئی، کیوں آئی۔ آپ نے اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے کہا کہ یار یہ گھوڑا کتنا زبردست ہے، اور عربوں کے ماحول میں آپ گھوڑے کی تعریف کریں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اس گھوڑے کا نام یہ ہے، اس کی والدہ کا نام یہ ہے، اس کی دادی کا نام یہ ہے، اس کی نانی کا نام یہ ہے، یہ بریڈ فلاں ہے، ان کی فلاں موقع کے اوپر کراس ہم نے جو ہے وہ کروا لیا تھا، اور یہ 7ویں پشت کے عربوں کو تو پشتہا پشت تک اپنے گھوڑوں کے نام کیا رہتے تھے، یاد رہتے تھے ان کے ہاں، جیسے انسانوں کے نسب یاد کرنے کی روایت تھی ایسے گھوڑوں کے نسب کا۔ تو آپ ذرا چشمِ تصور کیجئے کیا ہوا ہوگا۔ جابر ابن عبداللہ انصاری نے کہا ہوگا اللہ کے رسول یہ تو بڑا شاندار گھوڑا ہے، اس کی نسل فلاں ہے، اس کی دادی فلاں تھی، نانی فلاں تھی، اور کس نے کہا ہوگا ہاں اسی بریڈ کے اندر اس کا کزن میرے پاس ہے، اور ساری کنورزیشن کس کے ارد گرد چلنے لگ پڑی ہوگی؟ گھوڑوں کے ارد گرد، اور وہ جو شور تھا وہ سارا آپ علیہ الصلوۃ والسلام بطور گھر کے سربراہ، ریاست کے سربراہ، ادارے کے سربراہ۔ ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ اولاً تو ہمیں کوئی خبر ہی نہ پہنچے نا، اللہ کرے، اور اگر ہمیں خبر پہنچ جائے تو ہم اس کی ہائپ کریٹ کرتے ہیں، لوگوں کی اٹینشن اس کی طرف ڈائیورٹ کرتے ہیں، اور سائیکلوجیکلی کسی کو ٹریٹ کرنا تو دور کی بات ہے، لوگوں کو سائیکلوجیکلی اور زیادہ پریشان کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت دیکھیے کہ عین پریشانی کے وقت، عین الجھن کے وقت، عین ایک خطرے کی کیفیت کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اس خطرے کو بانپ کے، دیکھ کے، مطمئن ہو کے اوالیہ مدینہ سے واپس آ گئے ہیں۔ گھر کے سربراہ کا یہ کام ہوتا ہے کہ گھر میں جب الجھن پیدا ہو، گھر میں پریشانی پیدا ہو، کوئی کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہو تو وہ لیڈ کرے، وہ آگے بڑھے، اور آگے بڑھ کر اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کرے، صرف سمجھنے کی کوشش نہ کرے، اس کو ریزالو کرے، اور ریزالو کرنے تک اپنے آپ کو باقی نہ رکھے، بلکہ جب آئے تو ریزالو کر کے بھی آئے، اور ساتھ کہے کہ میں ریزالو کر کے آیا ہوں یار، اب رات کے 3 بجے اٹھ ہی گئے ہیں تو اس ویلے تو کوئی شے نہیں لبنی، لیکن فلاں جگہ تے جلیبیاں بڑی اچھی، ہو جاؤ جلیبیاں لے کے آ، اور جلیبیاں کھلائے اپنے گھر کے لوگوں کو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جلیبیاں تلاش کرنا شروع کر دیں، مقصد یہ ہے کہ اٹینشن ڈائیورٹ کرے۔ وہ جو ایک ٹراما تھا، اس ٹراما سے گھر کے افراد کو نکالنے کی، ہم کیا دیکھتے ہیں جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے سب سے زیادہ ٹراما بھی وہ لیتا ہے، اور سب سے زیادہ گھر کے افراد کو ٹراما بھی وہی دے رہا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اس سے مختلف تھا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشرتی ارتباط کے پہلو ہیں جو ہمیں کیا ہو رہے ہیں، مختلف چھوٹی چھوٹی روایات کے اندر مل رہے ہیں۔ ہمارا وقت چونکہ 10 منٹ رہ گیا ہے تو لہٰذا ہم کچھ سوالات لے لیتے ہیں آپ کے، ان سوالات سے مزید بات جو ہے وہ آگے بڑھ سکتی ہے، اور اگر سوالات نہ ہوئے تو I still have 11 minutes, I will keep on continue for 11 minutes۔ اگر آپ کی طرف سے کوئی سوالات نہیں آئیں گے تو جی، کسی کے کوئی سوالات ہوں تو۔ یہ میں نے کعوہ پینے کے لیے بہانہ نہیں بنایا، جی آپ سوال کیجیے۔ ارے واہ، بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ فار دیٹ سر، آئی ایم ایمنسلی گریٹفل۔ ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو، بہت خوبصورت آپ نے بات فرمائی۔ ایک صاحب تھے، یہ کتاب العتیمہ کی روایت ہے، کھانے پینے کی جو کتاب ہے نا حدیث کی کتابوں میں جہاں کھانے پینے کی باتیں ہوتی ہیں وہاں کی روایت ہے۔ روایت کے الفاظ بڑے مزے کے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم استضاف مشرکن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشرک کو اپنا مہمان بنایا۔ استضافہ مشرکن کا آج کل معنی میں اور آپ کبھی بھی نہیں سمجھ سکتے۔ آج کل اس کا معنی یہ ہے میک ڈونلڈز لے گئے، KFC لے گئے، کسی اور کھانے پینے کی جگہ میں لے گئے اور کھانا پینا کھلایا اور کہا اوکے سی یو ٹمارو، نہیں۔ عہد رسالت کے استضافہ مشرکن کا معنی یہ ہے کہ اوور نائٹ سٹے کروایا اپنے گھر میں مشرک کا،
اور اس مشرک کو جب ٹھہرایا تو اصل تو حدیث کے اندر کچھ اور بات ہے، اصل تو واقعہ کچھ اور ہے، لیکن آپ کی بات کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ دیکھو یہ ہمارا مہمان ہے، تو مہمان نوازی کرنی ہے، یہ مشرک ہے، یہ آج رات ہمارے گھر ٹھہرے گا، تو جاؤ کچھ لے کر آؤ۔ تو انہوں نے کہا جی آج تو بکری کا دودھ ہی ہے، وہی پیش کر سکتے ہیں۔ آپ نے میں لاؤ بکری کا دودھ لاؤ۔ ایک بکری کا دودھ نکالا گیا، وہ پی گیا۔ آپ نے فرمایا اور لاؤ۔ آپ دیکھ رہے تھے کہ اس کو بکری کا دودھ پسند ہے، آپ نے دوسری بکری کا دودھ منگوایا، حتیٰ شریب لبن سبع شیاء، یہ اللہ کا بندہ 7 بکریوں کا دودھ پی گیا۔ ایک بکری کا دودھ پیا، آپ جانتے ہیں بکری اچھا خاصا دودھ دیتی ہے، ماڑی سے ماڑی بکری بھی ہو تو لیٹر دودھ تو دے ہی دیتی ہے، 700 ml 800 ml 1 لیٹر دودھ دے ہی دیتی ہے، اور جو اچھی بکریاں اس سے زائد بھی دے دیتی ہیں۔ ہم فرض کر لیتے ہیں کہ 0.5 لیٹر دے رہی تھی، 7 بکریوں کا دودھ کا مطلب کیا ہے؟ 3.5 لیٹر دودھ یہ آدمی پی گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر بل تک نہیں آیا، حالانکہ یہ بندہ کیا تھا؟ مشرک تھا۔ حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ ضاف مشرکن۔ رات گزری، صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ صاحب آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں جی میں تو اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بالکل بسم اللہ، اسلام قبول کیا۔ آپ نے فرمایا کہ دودھ پلاؤ جی۔ رات کو پتہ چلا کہ اس کو دودھ پسند ہے تو صبح پھر کیا منگوا لیا؟ دودھ۔ تو روایات کے اندر آتا ہے ایک بکری کا دودھ پیا ولم یتم الثانیہ، دوسری بکری کا دودھ پوری طرح بھی نہیں پیا تھا کہ وہ کیا ہو گیا؟ سیر ہو گیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو مومن ہوتا ہے یہ 7 آنتوں سے کھاتا ہے، اور یہ جو کافر ہوتا ہے یہ مومن جو ہوتا ہے وہ ایک آنت سے کھاتا ہے۔ المؤمن یاکل من معن واحد والکافر یاکل من 7 امعاء، کہ کافر جو ہوتا ہے وہ 7 آنتوں سے کھاتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ایک مشرک کے ساتھ، کہ یہ چونکہ مشرک ہے تو لہٰذا اس کے مشرک ہونے کی وجہ سے ہم اس سے بات نہیں کرتے، پھر تو گویا ہمارا جو تصور ہے امت اجابت کا اور امت دعوت کا، امت اجابت اور امت دعوت کے تصور پر عمل کیسے کریں گے اگر آپ کسی مشرک سے ربط نہیں رکھیں گے؟ ایک اور واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، اور آرام فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کیکر کے درخت کے نیچے لیٹے، غزوے سے واپسی ہو رہی تھی، تو آپ نے اپنی تلوار کو اس کیکر کے درخت کے اوپر لٹکا دیا۔ ایک اعرابی آیا، سادہ سا آدمی، مشرک تھا، آیا اور اس نے دیکھا کہ یار یہ تو محمد معلوم ہوتے ہیں، اور یہ تو بڑے پیسے ملیں گے ان کو اگر مار دیا جائے یا رینسم لینا چاہیں ان کا۔ تو وہ تلوار سونتی اور تلوار سونت کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلوار سے اٹھایا اور اٹھا کر کہا کہ من یمنعک منی، آپ کو میرے سے کون بچائے گا آج؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ بچائے گا۔ تو سقط السیف من یدہ، آپ نے پتہ نہیں کس کیفیت میں اللہ کا نام لیا کہ اس کیفیت کا اتنا اثر ہوا اس پر کہ اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری تھی، آپ علیہ السلام نے تلوار اٹھائی اور اسی تلوار کو اس کی طرف سونت کر وہی سوال کیا، من یمنعک منی، اب تمہیں میرے سے کون بچائے گا؟ اس نے ایک بہت خوبصورت جملہ کہا جو عربوں کے ہاں ایک ضرب المثل بن چکا ہے۔ اس نے کہا کن خیر آخذ، آپ اچھے ہینڈلر بنے، اچھے لینے والے ہیں۔ تو عربوں کے ہاں جب کسی کو کسی پر اختیار مل جائے نا، ہمارے پنجابی محاورے کے مطابق وہ داڑھ کے نیچے آ جائے، تو عرب اس کو کہتے ہیں یا حبیب کن خیر آخذ، اب تمہارا اس پر پورا قبضہ ہو گیا، لہٰذا اب اچھے ہینڈلر بنو، ہینڈل اٹ پراپرلی، ہینڈل اٹ بیوٹیفلی۔ اب اپنا ایروگنس اور اپنی چیزیں دکھانے کی ضرورت نہیں، نو یو شوڈ شو یور سمپتھی اینڈ ایمپتھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اگلا سوال یہ کیا کہ تم اسلام قبول کرتے ہو؟ کہا نہیں، اسلام تو میں قبول نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا اچھا، لیکن ساتھ ہی اسے خیال آیا کہ اسلام قبول نہیں کروں گا تو میری جان کیسے بچے گی؟ تو ساتھ کہا کہ نہیں میں اسلام تو قبول نہیں کرتا، لیکن میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ کسی ایسی قوم کے ساتھ کبھی شرکت نہیں کروں گا جو آپ کے خلاف لڑائی کر رہی ہوگی۔ آپ نے فرمایا جاؤ کوئی بات نہیں۔ یہ کیا ہے؟ ایک کافر کے ساتھ معاملہ آپ علیہ السلام کا، کہ آپ ایک کافر کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں، اور اس کافر کے ساتھ معاملے کے اندر، اور اس حوالے سے تو اتنی آپ کو چیزیں مل جاتی ہیں۔ ایک بات اور ذہن میں آ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کافر، اور ایک بات جو آپ کے سوال سے اور ذہن میں آئی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک یہودی بچے کے ساتھ دوستی کر لینا ہے، مشہور واقعہ ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک یہودی بچہ آتا تھا. مجھے اور آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے اس بات پر, بہت غور کرنے کی ضرورت ہے اس بات پر, کہ اتنی نفرت تھی یہود کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں اور جگہوں پر قرآن بار بار کہتا ہے کہ وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ. تمہاری چھوٹی چھوٹی تکلیفوں کی ان کو خواہش رہتی ہے, تمہیں کانٹا چبھ جائے ان کو خوشی ہوتی ہے, تمہارا پاؤں سلپ ہو جائے ان کو خوشی ہوتی ہے. وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ, تمہاری چھوٹی چھوٹی تکلیفوں کی ان کو خوشی ہوتی ہے, ان کی خواہش رہتی ہے کہ تمہیں تکلیف ہو. اور قد بدت البغضاء من افواہہم, ان کے منہ سے بغضاء نکل رہا ہے, وما تخفی صدورہم اکبر, اور ان کے دلوں میں جو ہے وہ اس سے زیادہ ہے جو ان کے منہ سے نکل رہا ہے. اتنی نفرت کے ماحول میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک یہودی بچہ آنا نہیں شروع ہو جاتا, گھر کے کام کاج بھی کرنا شروع ہو جاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے, تو آپ اسے کہتے ہیں اچھا یار یہ کام کر دو, وہ دوڑتا ہوا جاتا ہے کام کر دیتا ہے. پھر حتیٰ کہ آپ کا معاملہ اس کے ساتھ اتنا شاندار ہو جاتا ہے کہ وہ بچہ گویا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ, دیکھیے یہاں پر نہ تو نبوت سے وہ متاثر ہے اس وقت, نہ اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تعلق ہے وہ امتی کا ہے, یہ اخاء ہے, یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس کے ساتھ فرینڈشپ ہے ایک طرح کی, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس کے ساتھ فرینکنس کا تعلق ہے, جس فرینکنس کی بنیاد پہ کوئی ریلیجن نہیں ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ آتا ہے کام کرواتے ہیں. ایک دن آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ ہمارا یہودی دوست, ہمارا یہودی بچہ بیمار ہو گیا ہے. پوچھتے ہیں یار وہ آ نہیں رہا, آتا نہیں ہے, نظر نہیں آتا, بات نہیں کرتا, کام کوئی نہیں کہہ رہے اس کو. کسی نے بتایا جی وہ تو بہت بیمار ہے, اپنے گھر میں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر میں تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں جا کر اس کی عیادت کے لیے پوچھتے ہیں. آپ اندازہ لگائیے کہ آپ کا ریلیشن شپ کتنا گہرا تھا اس یہودی بچے کے ساتھ کہ آپ جب عیادت کرنے کے لیے گھر گئے تو گھر والوں نے دروازہ نہیں بند کیا, گھر والوں نے کہا اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اس کو تو بڑی پسند ہے, یہ تو اکثر ان کا ذکر کرتا رہتا ہے, کہا جی اندر تشریف لائیں, آ کے بیٹھیں, گپ لگائیں, اس کے ساتھ بات کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات چیت شروع کر دی, حال احوال پوچھے, تو آپ نے محسوس کیا کہ یہ بچہ تو آخری سانسوں پر ہے. تو آپ نے کہا دوست, اب دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز میں اس سے بات کی ہوگی اور کیا امپیکٹ ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر. تو آپ نے کہا کہ تم اگر اسلام قبول کر لو نا تمہیں بڑا فائدہ ہو جائے گا. تو اس بچے نے اپنے والدین کو دیکھا, اپنے یہودی والد اور یہودی والدہ کو دیکھا. جب ان کو دیکھا تو ان دونوں نے کہا اطیع ابو القاسم, ابو القاسم کی کیا کر لو, اطاعت کر لو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کلمہ پڑھایا, اس نے کلمہ پڑھا, اسلام قبول کیا, تھوڑی دیر بعد انتقال ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت خوشی میں وہاں سے نکلے اور بار بار کہتے جاتے تھے الحمدللہ الذی انقذ بی نسمۃ من النار, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے میری برکت سے ایک جان کو آگ سے بچا لیا ہے. اس میں میرے اور آپ کے لیے کیا سبق ہے؟ میرے دفتر میں عیسائی نہیں کام کرتے, مسیحی برادری کے لوگ کام نہیں کرتے, کیا ہمارے ارد گرد ہندو کام نہیں کرتے, کیا ہمارے گھروں کے اندر خواتین کام کرنے کے لیے نہیں آتی جن کا تعلق دیگر مذاہب کے ساتھ؟ ہمارا امپیکٹ کیا ہے؟ ہمارا امپیکٹ یہ ہے کہ وہ ہمیں سلام کرتے ہیں تو ہم جواب نہیں دیتے, وہ ہمیں کوئی چیز, وہ یہ غور کرتے رہتے ہیں, وہ یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ جب انہوں نے ہمیں کچھ دینا ہوتا ہے تو یہ کس برتن میں دیتے ہیں, اور خود کھانا ہوتا ہے تو کس برتن میں کھاتے ہیں. وہ یہ بھی دیکھتے رہتے ہیں کہ یہ چیز جو آج ہمیں دے رہے ہیں یہ اصل میں 3 دن پہلے پکی تھی, اور چونکہ اب یہ انسانوں کے کھانے کے قابل نہیں رہی تو لہٰذا یہ ہمیں دی جا رہی ہے. تو ایسے تو پھر امپیکٹ نہیں پیدا ہوگا, ایسے تو ہمارا اثر کسی غیر مسلم کے اوپر نہیں رہے. اسوہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اگر ان میں سے کسی کے گھر کے فرد کو اپنے گھر میں رات بھی ٹھہرانا پڑے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اضاف مشرکا, کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رات کو ایک مشرک کو اپنے گھر میں کیا کیا, مہمان بنایا, اور خود میزبان بنے اور اس کو کیا بنایا, مہمان بنایا. تو یہ بھی ہمیں ایک پہلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جا بجا غیر مسلموں کے ساتھ جو تعامل ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا, غیر مسلم مرد, غیر مسلم عورتیں, غیر مسلم بچے, ان کے ساتھ جو آپ کا تعامل ہے اس کے بارے میں بھی ہمیں بہت ساری روایات ملتی ہیں. جی کسی اور کا کوئی سوال فرمائیے. جی دونوں طرح کا نقطہ نظر ہے, علماء کرام کی رائے دونوں طرح کی موجود ہے. سچویشن چونکہ بہت تیز ہو گئی ہے اور لوگوں کا سوچنے کا انداز اور لوگوں کی باقی چیزیں, ایجوکیشن کا لیول یہ بہت بڑھ گیا ہے, تو مینی ایٹ ٹائمز جج ہی یوں کیا جا رہا ہوتا ہے کہ کیا یہ ہمیں اپنے جیسا سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے. اور میں نے یہ محسوس کیا
میں خود بھی ظاہر ایک سرکاری ادارے میں ملازمت کرتا ہوں، بہت غور سے دیکھتا رہتا ہوں ان چیزوں کو. میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ یہ جو ہمارے غیر مسلم بہن بھائی ہوتے ہیں، ہمارے آج کل ہندوستان سے تشریف لائے ہوئے تھے ابو سفیان اصلاحی صاحب، پچھلا ہفتہ ہم اکٹھے رہے. انہوں نے بڑا خوبصورت ایک لفظ کہا، ہم کہا کہ ہم ہندوستان میں ان کو برادران ملت کہتے ہیں. ہم مسلمان اور غیر مسلموں کو کیا کہتے ہیں؟ برادران ملت. تو یہ جو برادران ملت ہیں ہمارے، یہ جو برادران پاکستان ہیں ہمارے، یہ جو خواہران پاکستان ہیں ہماری خواتین ہیں، یہ بہت غور سے ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ان کے اسلام کا جواب دیتے ہیں یا نہیں دیتے، اور ان کو یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ اسلام کا جواب کیسے دیتے ہیں. تو اس صورت میں میرا خیال ہے جو فتویٰ ہے، دوسرا فتویٰ ہے کہ آپ سلام بھی کر سکتے ہیں، السلام علیکم بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اس نیت کے ساتھ کہ تم پر سلامتی ہو، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں اسلام کی توفیق عطا فرمائے. اور جب وہ آپ کو سلام کریں تو وعلیکم السلام اس نیت کے ساتھ کہنا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی سلامتی، تم میرے پر تو سلامتی ہے ہی ہے اللہ کے فضل سے، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی سلامتی عطا فرما دے، یعنی تمہیں دین میں داخل ہونے کا ذریعہ بنا دے. یہ معاشرتی چیزیں ہیں، یہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتی رہتی ہیں، اس میں گنجائش فقہا نے شروع سے دے رکھی ہے اور اس کی اجازت دے رکھی ہے. جی آپ پیچھے کوئی سوال کرنا؟ جی فرمائیے. آپ نے جس طرح فرمایا حضرت زینب کی بیٹی کی مثال دی، حضرت امامہ. جی امامہ کی، یہ میں ابھی عشاء کی نماز پڑھا تھا، ایک بچہ آیا ہوا تھا، تو ہمارے کچھ لوگ بہت غصے ہو جاتے ہیں چھوٹے بچوں کو دیکھ کے کہ یہ تھوڑا دائیں بائیں ہو رہا ہے، اور اس پہ ایک بحث شروع ہو جاتی ہے. جی بالکل. تو آپ کے نقطۂ نظر کے مطابق میں نے ایک وہ حدیث کی پڑھی تھی جس میں رسول پاک کسی بچے کی رونے کی بات، ارے میرا اور آپ کا کیا نقطہ نظر ہے؟ ہمارے نقطہ نظر کی وقت کیا ہے، وہی بات عرض کروں گا جو آپ فرما رہے ہیں. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. جی فرمائیے. امام صاحب کی طرف سے باقاعدہ کہا جاتا ہے کہ چھوٹے بچوں کو مسجد میں نہ لائیں. جی میں عرض کرتا ہوں، میں بات عرض کرتا ہوں کہ دو طرف سے اس کام کو دیکھنے کی ضرورت ہے. میرے بچے الحمدللہ مسجد میں جاتے ہیں میرے ساتھ، اور شروع سے جاتے ہیں. جب یہ پیمپر لگانے کے قابل ہوئے تھے 2 سال کے تھے، میں اس وقت سے لے کر جانا شروع ہو گیا تھا. 2 باتیں ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. ایک تو جس روایت کا آپ نے حوالہ دیا، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں احیانا نحب ان نطیل قراءتی فاسمع بکاء الصبی فاخفف الصلاۃ مخافۃ ان تفتتن امہ. میرا کبھی کبھی نماز میں بڑا جی لگ رہا ہوتا ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز میں جی نہیں لگ رہا ہوتا ہوگا تب بھی ہم سے زیادہ ہی لگ رہا ہوتا ہوگا. یعنی جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز میں جی لگتا ہوگا اس دن پتہ نہیں کیا کیفیت ہوتی ہوگی، کیونکہ جب جی نہیں لگ رہا ہوتا ہوگا تب کی کیفیت بھی ہم تصور نہیں کر سکتے. تو جس دن تو بہت جی لگ رہا تھا ہوگا، اور بعض اوقات اس لیے جی لگ رہا ہوتا تھا کہ چیزیں بڑی نظر آ رہی ہوتی تھی. ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ ایک دن نماز پڑھا رہے تھے تو ایسے ہاتھ آگے آگے کر رہے تھے، تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آج تو آپ عجیب سا ایک کام کر رہے تھے. آپ نے فرمایا جنت اپنی نعمتوں کے ساتھ نظر آ رہی تھی نماز میں، اور ایک خوشہ تھا ایک درخت کا، انگور کا یا کسی چیز کا، اور اس کا ایک پورا خوشہ میرے سامنے آیا، اور وہ اتنا خوبصورت تھا کہ میں نے آگے بڑھ کر اس خوشے کو اتارنے کی کوشش کی. تو جس نبی کو جی لگ رہا تھا، جب لگ رہا ہوتا ہوگا نماز میں، تو کیا دیکھ رہے ہوتے ہوں گے؟ یہ تو آپ علیہ السلام کو ہی پتہ ہوگا. آپ نے فرمایا میرا بہت جی لگ رہا ہوتا ہے نماز میں، اور دل یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں نماز میں قرات لمبی کروں، نماز لمبی کر دوں، لیکن اچانک کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے تو میں اپنی نماز بہت مختصر کر کے ختم کرتا ہوں کہ اس کی والدہ پیچھے پریشان ہو رہی ہوگی، اس کی والدہ پر گزر رہی ہوگی کہ میرا بچہ اب رو رہا ہے تو میری نماز کی ٹینشن، میری نماز کی کنسنٹریشن. تو بچوں کو مسجد میں لانا یہ تو کوئی بری بات نہیں ہے. مسئلہ کہاں ہو رہا ہے؟ امام صاحب کو بھی ذرا ہتھولا رکھنا چاہیے، ان سے بھی بڑی مؤدبانہ درخواست کی جا سکتی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ بچے کو نماز کے بنیادی تصور سے آگاہ کیے بغیر مسجد میں لانے سے بچے کو مسجد کا تصور ہی ڈیولپ نہیں ہوا ہوتا. آپ بچے کو جب گھر میں آپ کی اہلیہ نماز پڑھتی ہیں تو ذرا اپنے ساتھ بٹھایا کریں. آپ کبھی کبھار جو سنت نوافل، کبھی فرض نماز گھر پڑھنی پڑ جاتی ہے تو اپنے بچوں کو اپنے ساتھ بٹھایا کریں تاکہ ان کو پتہ ہو کہ نماز ایک پورے پروسیس کا نام ہے، اور اس میں اٹھتے بیٹھتے رکوع سجدہ کرتے ہیں ان کو کوئی عجیب نہ لگے. ہوتا یہ ہے کہ ہمیں اچانک ایک دم جنون چڑھتا ہے کسی دن، اور ہم اپنے بچے کو 3 سال کے 3.5 سال کے، جس کو نہ مسجد کے انوائرمنٹ کا پتہ ہے نہ کسی اور چیز کا پتہ ہے، نہ گھر میں ہم نے اس کو انوائرمنٹ پرووائڈ کیا، وہ اچانک ہم اسے مسجد میں لے کر آتے ہیں تو اس بچے کا تو کوئی قصور ہی نہیں ہے سرے سے. اس کے لیے آج گراؤنڈ ہے، اس کو تو بیچارے کو اسکول میں بھی گراؤنڈ نہیں ملا. پرائیویٹ اسکول میں پڑھا رہے ہیں آپ، اور پرائیویٹ اسکولوں میں کہاں گراؤنڈ ہوتا ہے؟ آپ اسے گورنمنٹ اسکول میں پڑھائیں تو وہاں تو کھلے گراؤنڈ ہوتے ہیں، آپ اس میں بھاگ دوڑ سکتے ہیں. اس کو تو وہ مسجد کیا لگتی ہے؟ گراؤنڈ لگتی ہے. اور اس مسجد کی جو صفیں ہیں اس کو وہ لگتا ہے کہ یار یہ تو کوئی رننگ لائنز لگائی ہوئے میرے لیے، تو وہ ادھر سے دوڑتا ہے ادھر جاتا ہے، ادھر سے دوڑتا ہے ادھر جاتا ہے. ہم نے بچوں کے ذہن میں مسجد کا تصور راسخ نہیں کیا ہوا.
ہاں اس تصور کے راسخ کرنے کے بعد بھی وہ بچہ تھوڑی بہت بے اعتدالی کرے گا، لیکن اس درجے کی نہیں کرے گا کہ سارے نمازیوں کے ٹینشن وہ لینا شروع کر دے. تو یہ بھی ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم مسجد کے اندر اچانک کسی دن آن اے سنی ڈے ہم کہتے ہیں کہ چونکہ آج اتوار ہے، میں ویلا ہوں، کرنے کو کوئی کام نہیں ہے، اور بیگم بھی کپڑے دھو رہی ہے، تو لہٰذا آج بچے کو کیا لے جاتے ہیں مسجد، لے جاتے ہیں آدھا گھنٹہ کم از کم سکون نال گزر جائے گا. تو اس طرح اگر آپ بچے کو مسجد میں لے کے جائیں گے تو ظاہر ہے کہ بچہ مسجد کے اندر کیا کرے گا، ہیوک کریٹ کرے گا. اس کو عادی بنائیے. اور یہ بات یاد رکھیے، میں نے اس کو بہت مجرب پایا، آپ کی خدمت میں بھی عرض کروں گا، کسی بھی پروسیس سے پہلے اگر آپ بچے کو اس پروسیس کی ڈیٹیلز کے بارے میں تھوڑی سی ڈسکشن کر لیں تو بچہ 50% اس پر ضرور عمل کرتا ہے. آپ مسجد میں داخل ہونے سے پہلے اگر کہہ لیں، میں اپنے بچوں کے ساتھ ابھی چند دن پہلے علامہ اقبال کے مزار پر حاضر ہوا، 2 ہفتے پہلے کی بات ہے. جمعہ میں نے، یہ کل جمعہ ہے، اس سے پچھلا جمعہ علامہ اقبال رحمہ اللہ کے وہاں شاہی مسجد میں پڑھا. تو بچوں کو مسجد میں داخل ہونے سے پہلے، شاہی مسجد میں داخل ہونے سے پہلے میں نے کہا کہ دیکھو بیٹو، یہ اتنی اہم مسجد ہے، اتنی پرانی مسجد ہے، 400 سال سے زائد ہو گئے ہیں، اور دیکھو تصور کرنے کی بات یہ ہے، سامنے سے بادشاہ نکلتا تھا اور یہاں جاتا تھا، مسجد تو آج بھی باقی ہے، بادشاہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا بابا مر گیا ہے. تو میں کہا بیٹا ہم نے بھی مر جانا ہے، اور دیکھو یہ مسجد باقی رہے گی، اللہ کا نام باقی. تو اس تصور کے ساتھ جب آپ مسجد میں، تو وہ نماز کے بعد انہوں نے مجھ سے سوال کرنا شروع کیا کہ بادشاہ تو بہت بڑا ہوگا. میں نے کہا جی بالکل بڑا تھا. اس کی چیزوں کے بارے میں سوال. پھر جب علامہ اقبال کے مزار پہ ہم حاضر ہونے لگے دعا کے لیے، وہاں جانے لگے، تو میں نے بتایا پہلے کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے کتنا بڑا آدمی ہے. اس سے پہلے مینار پاکستان دکھایا. تو ایک تھوڑی سی، اصل میں ہمارے پاس بھی وقت نہیں ہے اور اس کا سارا نزلہ ہم اپنے بچوں پہ گراتے ہیں. آپ اگر مسجد میں لے کر جانے سے پہلے اس کو مسجد کے ایٹیکیٹس، مسجد کی سینسٹیوٹیز، مسجد کے معاملات کے بارے میں، گاڑی میں چلتے ہوئے، واک کرتے ہوئے، ہلکا بیٹے مسجد میں یوں داخل ہوتے ہیں، بیٹے مسجد عام جگہوں کی طرح نہیں ہوتی، اس میں ہم شور نہیں مچا سکتے، اس میں ہمیں بات آہستہ کرنی چاہیے. اگر آپ اس طرح بچوں کو مسجد میں لے کر جائیں گے تو 50% تک مسائل کیا ہو جائیں گے، حل ہو جائیں گے. تو 50% مولانا صاحب کو کہتے ہیں کہ آپ مہربانی فرمائیے اور 50% مہربانی آپ کیجئے. تو اگر دونوں طرف سے مہربانی ہوئی تو امید ہے کہ مسئلہ بڑی حد تک حل ہو جائے گا. جی سر ایک کویشچن ہے، ماشاءاللہ آپ نے فرمائیے. زبردست طریقے سے اس پہ روشنی ڈالی. سر یہ ہے کہ یہود و نصارہ روایت میں آتا ہے کہ ہمارے دوست نہیں ہو سکتے. تو بعض دفعہ سر آپ کو کسی ایسے جس طرح کلاس فیلو ہوتے ہیں یا کوئی کولیگس ہوتے ہیں آپ کے، تو اس میں اگر کوئی دینی مطلب آپ ان کے کسی اجتماع میں شریک نہ ہوں، صحیح، ایز انسانیت کے ناطے آپ دوستی اور ان کے گھر آنا جانا ہے، کوئی کھانا پینا ہے، تو یہ کس حد تک جائز ہے؟ اس میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ قرآن کریم نے جس چیز سے منع کیا ہے وہ اولیاء بنانے سے منع کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء. اولیاء کا لفظ قرآن کریم نے مومنین کے لیے استعمال کیا ہے. والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض. قرآن کریم نے ولی بنانے سے منع کیا، اور ولی کہتے ہیں دوست کو، جس کے ساتھ آپ کا محبت کا، الفت کا گہرا تعلق ہوتا ہے. آپ کے سارے دوست بھی آپ کے ولی نہیں ہوتے. آپ کا جو بیسٹ فرینڈ ہوتا ہے، جو بچپن کا لنگوٹیا ہوتا ہے، وہ آپ کا ولی ہوتا ہے. تو قرآن کریم نے موالات سے منع کیا ہے. قرآن کریم نے مدارات سے، مواسات سے اور ان کے ساتھ ربط رکھنے سے، اور خاص طور پر جب ربط رکھنے کا مقصد دعوتی ہو کہ اس ربط سے ہمارا وقت پورا ہو گیا جی جب اس وقت کا یعنی اللہ خیر کرے، ہم سب کا وقت تو ہے ابھی پروگرام کا، آپ لوگ گھبرائیں نہ، آپ گھبرا گئے کہ ہم سب کا وقت پورا ہو گیا جی. تو قرآن کریم نے ہمیں موالات سے منع کیا ہے، یعنی ایسی گہری دوستی جس گہری دوستی کے اندر آپ اپنے اندر کی باتیں بھی اس سے کریں، آپ اپنے ملکی راز بھی اس کو دیں، آپ اپنے قومی راز بھی اس کو دیں، آپ اپنے گھر کی باتیں بھی اس سے کریں. اس سے قرآن کریم نے منع کیا ہے. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم. یہ بھی قرآن کا حکم ہے سورہ ممتحنہ کا. اور خاص طور پر ایسے غیر مسلم دوستوں کے ساتھ تعلق رکھنا جو انفلوئنشل ہیں، جو کسی بھی مرحلے پر انفلوئنس ہو گئے تو بہت سارے لوگوں کو کیا کر دیں گے، انفلوئنس رکھ دیں گے. ان کے ساتھ ربط کا تعلق رکھنا، مواسات کا تعلق رکھنا، مدارات کا تعلق رکھنا، اس سے منع نہیں کیا شریعت نے. شریعت نے جس سے منع کیا وہ کیا ہے، موالات کا تعلق، کہ ان سے دوستی اور یاری جو ہے اس سے شریعت نے منع کیا. باقی عملی تعامل کے اندر اسلام کی مثبت باتوں کو ان تک پہنچانے کے لیے، بٹوین دا لائنز مثبت پہلوؤں تک سے ان کو آگاہ کرنے کے لیے، اس کے لیے اگر تعلق رکھا جائے، ان کی خوشی میں، ان کے غم میں شرکت کر لی جائے. وقت زیادہ ہو رہا ہے، ایک بات عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہودی کا جنازہ گزرا، یہودیہ کا، ایک یہودی خاتون کا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اس کے لیے.
تو صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول یہ تو یہودیہ کا جنازہ ہے، آپ یہودیہ کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ جاندار تو ہے نا. اور بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اس کے گھر والوں کو بھی ایک صدمہ تو پہنچا ہے کسی انسان کے جانے کا، تو اس صدمے کے اندر شرکت ہم کر سکتے ہیں، اس صدمے میں شرکت کرنے کے اندر کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے. اللہ تعالیٰ بہت جزائے خیر عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ.